آج میں تھوڑی سی بات کروں گی ڈرامہ بسمل پہ. یہ بڑا ہی پاپولر ڈرامہ ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت بڑے فین بن چکے ہیں. اور اس میں سٹوری ہے کہ ایک بہت ہستی بستی فیملی ہوتی ہے. ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور بیٹا اور باپ بہت کلوز ہوتے ہیں اور امیر لوگ ہوتے ہیں بہت. اور جیسے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیچ ہوتے ہیں, تو وہ ایک لڑکی ہوتی ہے. شی وانٹس ٹو بی رچ سم ہاؤ, کسی طریقے سے بھی. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ٹی ٹی جو ہیں نعمان اعجاز, ان کو جو ہے وہ کر کے اپنے بس میں, اور ان سے چپڑی باتیں کر کے, اور وہ ان کا گھر خراب کر دیتی ہے. ہنستا بستا گھر خراب ہو جاتا ہے ان کا, اور وہ ٹی ٹی جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں اپنی بیوی کو بھی بچے کو بھی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو رہی ہو. آج کل جو اتنی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مطلب میرے اتنے جاننے والے ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی میں ہو چکا ہے بہت سب کچھ. تو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل میرے کیا کہوں میں بہت ہی قریب ہوئی ہیں. اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جب پیسہ آتا ہے کسی کے بھی پاس جو ہے نا, وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں. تو یہ ڈرامہ اچھا ہے, مجھے اچھا لگا. میں زیادہ اس کو فالو نہیں کری تھی, لیکن اس دن جو میں نے اس کی قسط دیکھی جس میں وہ ان کا بیٹا اپنے آپ کو شوٹ کر دیتا ہے, وہ خودکشی کر لیتا ہے, تو اس چیز کو مجھے تھوڑا سا ہٹ کیا. اور میں نے کہا کہ ایک تو چلو اس میں لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنا گھر خراب مت کریں. آپ کے بچوں پہ بہت برا اثر ہوتا ہے ماں باپ کی لڑائیوں کا, گھر کی اس طرح کی انارکی کا. لیکن ایک اور چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یوتھ کو, کہ اگر کوئی چیزیں آپ کے خلاف چلی جائیں. زندگی میں ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے کبھی کبھی. تو ایسا ہوتا ہے کہ اکٹھے ساری جو ہے نا ساری تکلیفیں ایک ساتھ آتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لے, ختم کر لے. زندگی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی خاطر, ماں باپ کی بھی خاطر, کسی کی بھی خاطر اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. زندگی کو ختم نہیں آپ کر سکتے اس طرح, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو اس طرح کا میسج نہ ہی دے کوئی تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کا سبق تھا لوگوں کے لیے کہ اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو 2 منٹ کے مزے کے لیے اور 2 منٹ کی عیاشی کے لیے جو ہے نا اس کو قربان نہ کریں اور لوگوں کے جھکاموں میں نہ آئیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک طریقے سے نیگیٹو جو ہے نا وہ کینیٹیشن ہے یہ, کہ آپ جو ہے نا یہ دکھا رہے ہیں کہ گن اپنے پاس رکھو اور جب کوئی ادھر ادھر ہو جائے چیز, زندگی جو ہے آپ کے ساتھ کھیلے تو آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیں. نہیں, پلیز اس طرح کے میسیجز نہ دیں, پازیٹیو چیزیں دکھائیں. پازیٹیو زندگی میں حقیقت میں کم نیگیٹیوٹی ہے کہ اب ڈراموں میں بھی. آپ یقین کریں وہ ڈرامہ میں نے دیکھا اور میں جو ہے نا میں روتی رہی اتنی دیر تک. تو آئی ہوپ کہ اس طرح کی چیزیں نہ دکھائیں اور لوگوں کو جو ہے نا, مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی رونے کی عادت پڑ گئی, خوش ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں دکھائیں کہ اپنے آپ کو کیا بنانا ہے. خواتین کا دکھائیں کہ وہ کس طرح سے مشکل حالات میں ہیں جو وہ لڑتی ہیں, کس طرح سے وہ اپنے پیروں پہ کڑی ہوتی ہیں. مردوں کا دکھائیں کہ کتنے سویٹ ہو سکتے ہیں, کتنی اچھی وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, کس طرح سے وہ ڈھال بن سکتے ہیں. یہ تو نہ دکھائیں نا کہ ہر جگہ بس رونا دھونا اور جو ہے نا وہ جادو ٹونے اور ایک دوسرے کو اسٹیب کرنا, اسٹیبنگ ون ان دی بیک. تو آئی ہوپ کہ پاکستانی ڈرامہ جو ہے نا تھوڑا سا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. ہیلو فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب؟ میرا تو فلو ابھی تک سے جو ہے نا وہ جان نہیں چھوڑ رہا. اللہ کرے جلد از جلد میں ٹھیک ہو جاؤں. اچھا, یہ ہے کلپ جب ہم لوگ سینٹورس مال اس دن گئے تھے, تو وہاں یہ FLP کے نام سے بوتیک ہے جہاں پہ میری نیسز جو ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ FLP کے نام سے ایک بوتیک ہے اور یہاں پہ ہر قسم کے کپڑے ملتے ہیں, شادی بیاہ کے اور فارمل بھی اور برائڈلز بھی ہیں. تو میں نے کہا یار لگے ہاتھوں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی فلمنگ کر لے. تو اب یہ یہاں میں دیکھ رہی ہوں, آپ دیکھیں کتنا بھاری کام ہوا ہوا ہے. کپڑا انہوں نے یوز کیا ہے کام والا, جیسے کپڑا آج کل ستارے والا آیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اور بھی کام کروایا ہے. تو ان کپڑوں کی قیمتیں جو تھیں نا وہ قریباً 25,000 سے شروع ہو رہی تھیں, اور پھر وہ برائڈلز جو تھے وہ جا رہے تھے 2.5-3 لاکھ تک, بلکہ اس سے بھی کچھ تو زیادہ تھے جو بہت بھاری والے تھے.
تو ابھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں موجود تھی. کچھ تو کافی اسمارٹ لگے مجھے، کچھ بالکل بھی بیکار لگے. اب یہ اورنج والا اچھا لگا مجھے، لیکن کپڑا انہوں نے وہی یوز کیا ہوا ہے جو ہر جگہ مل رہا ہے، کام والا کپڑا. تو کام والا کپڑا پھر تھوڑے بہت فیتے لگا کے انہوں نے اس کو ڈیزائنر ڈریس جو ہے نا وہ اس کی شکل دے دی تھی. تو یہ دیکھیں ان کے پاس کلرز بہت زیادہ تھے، ہر کلر کا تھا. اگر آپ کے پاس اف یو آر رننگ شارٹ آف ٹائم اور شادی کے کپڑے آپ کو چاہیے اور آپ کہیں باہر سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سلوائیں، تو اس طرح کی بوتیک جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کافی سہارا دے دیتی ہیں. تو بیئر ود مائی وائس، میری وائس جو ہے نا بہت بھاری ہو گئی ہے اور عجیب ہو رہی ہے میرا جو ہے نا وائس کا حال ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ان کے پاس ڈفرینٹ کلر کے جو تھے نا کپڑے تھے، مطلب جیسے لگ رہا تھا کہ باہر آئی ہوئی ہے رنگوں کے. اور یہ ان کا جو ہے یہ برائڈل سیکشن ہے، اس میں ریڈز بھی تھے اور کچھ ایک دو پیسٹلز بھی تھے. تو کام کافی اتنا بھاری تھا، مطلب مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ ایک ہاتھ سے میں فلم کر رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے جب میں نے کوشش کی باہر نکالنے کی تو یقین کریں اتنا زیادہ کام ہوا تھا کہ بھاری مجھ سے اٹھایا ہی نہیں گیا. اور قیمتیں ان کی یہی 3 لاکھ 3.5 4 تک چلی گئی تھی. اور یہ ریڈ ایک کافی خوبصورت ہے جس کا یہ کٹا والا آپ دیکھ رہے ہیں دوپٹہ ہے ساتھ میں نا، ساتھ اوپر یہ گھاگرا چولی سٹائل کا تھا، چھوٹی چھوٹی چولی تھی اور نیچے جو نا اچھا خاصا گھیر والا گھاگرا تھا. تو ریڈ تو آپ کو پتہ ہے یونیورسل ہے پاکستانی اور انڈین برائڈس کے لیے. تو بس پھر یہاں ہم لوگ یہ کپڑے دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دماغ میں تھا کہ یار اگر کوئی بہت اچھا لگے، آؤٹ آف دس ورلڈ لگے تو علینا کے لیے خرید لیا جائے. جو یہ والا مجھے کافی اچھا لگا علینا کے لیے. تو مائیوں کے لیے میں نے کہا یا مہندی والے دن پہ نا یہ والا پہن لے. اس کی قیمت تھی 65,000 65,000. اور یہ لمبی شرٹ تھی، ساتھ میں نیچے انہوں نے کرشڈ اس کا سلک کا جو تھا وہ لہنگا دیا ہوا تھا، بلکہ لہنگا نہیں ہے، کرش سلک کی انہوں نے وہ دی ہوئی ہے، فراک سا بنایا ہوا ہے. اچھا پھر یہ تھا، یہ تو دلنوں ٹائپ کا تھا، بہت ہی برائٹ، اور ساتھ یہ کام والا اس کے ساتھ کوٹ تھا اور اس کے ساتھ بھی چولی تھی، اور چولی کے نیچے یہ دیکھیں آپ گھاگرا ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اور ان کے کام بہت زیادہ ہوئے ہوئے تھے کپڑوں کے اوپر نا، بھاری بھی بہت زیادہ تھے ان کے کپڑے. اور یہ بھی یہ 65 اور 70 اور اس کے بیچ میں ہی تھے یہ سارے. لیکن یہ یلو والا کیونکہ اس کا کام تھوڑا ہلکا تھا اس لیے مجھے یہ زیادہ اچھا لگا، کیونکہ بھاری کام دھلنے وغیرہ تو پہن سکتی ہے، لیکن اگر آپ ایز اے اٹینڈنٹ شادیوں میں جا رہے ہیں تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ دلہن کو اوور شیڈو کریں. اچھا پھر یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے فراکس بھی تھے ان کے پاس، یہ بھی کافی خوبصورت تھے. فراک نما کپڑے جو ہوتے ہیں اچھے تھے ان کے پاس، ڈفرینٹ سٹائل کے تھے اور اتنی زیادہ ورائٹی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب بہت زیادہ تھے نا، ہر کلر ہر چیز میں، لیکن تھے زیادہ فارمل ہی. اب یہ دیکھیں کہ دلہنوں کے پہننے کے لیے جیسے عام سوٹ آپ رکھتے ہیں بری یا جہیز میں، اس ٹائپ کے تھے یہ دیکھیں. اور 35,000 اور اس طرح کر کے نا قیمتیں تھی، 35 40 یہ جو تھے ہلکے ہلکے جو تھے. اور کپڑا بھی اچھا تھا، سلک پہ ہوا تھا سارا. تو زارا بیچاری جو ہے وہ مجھے نکال کے دکھا رہی تھی کہ یہ بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی بنا لیں. تو اس طرح جب آپ کا کوئی ساتھ دینا، آپ کا خاندان کا کوئی فرد، اور آپ یقین کریں کہ یہ میرا جو میں یوٹیوب کر رہی ہوں نا، اس میں سارا مجھے انکریج کرنے والی میری بہن ہے، میری بہنیں دونوں، لیکن جو میرے ساتھ جس کے ساتھ میں رہتی ہوں وہ تو مجھے لے کے جاتی ہیں بنوانے کے لیے. اور یہ بچیاں میری بہنوں کی بچیاں، جب کبھی میں ڈسہارٹنڈ ہو جاتی ہوں کہ یار بڑھ نہیں رہے میرے ویوز بھی نہیں بڑھ رہے، سبسکرائبرز بھی اتنے نہیں بڑھ رہے، تو یہ جو ہیں یہ مجھے حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں آپ نے اس لیے بنانا ہے تاکہ آپ مصروف رہیں، مشغول رہیں، اور اس سے جو ہے نا آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور آپ کو خوشی ملتی ہے. تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دیم. حالانکہ زارا کی طبیعت اتنی خراب تھی نا، اس کے باوجود یہ مجھے نکال کے ایک جوڑا دکھا رہی تھی. اس کے علاوہ نازش، علیشیا اور بھی سارے جتنے بھی بچے ہیں سب جو ہے بہت زیادہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مجھے انکریج کرتے رہتے ہیں. اچھا یہ جو کام والے تھے نا 35 کے تھے، اور یہ والی شرٹ جو تھی نا یہ پتہ نہیں 75 کے 90 کی. تو میں حیران ہوگی، میں نے کہا کام والے اتنے مہنگے نہیں جتنے یہ والے مہنگے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہاتھ کا کام ہوا ہوا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات کرو نا، یہ بڑا خوبصورت تھا، لائٹ پرپل اور اس میں نا یہ شیڈڈ. اب جب بھی آپ ایسی کوئی بات کریں نا کہ یہ کیوں اتنا مہنگا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاتھ کا کام ہے، جی یہ پیور ہے، جی یہ فلانا. لیکن یہ واقعی یہ بھی اور وہ پرپل والا بھی، یہ دونوں مجھے بہت اچھے لگے تھے.
کہ ہلکے اس میں تھے. اچھا پھر یہ ولیمے کا تھا, ولیمے کا بھی اچھا یہ خوبصورت لگ رہا تھا. اور پھر ہم یہاں چارلز اینڈ کیتھ آ گئے نیچے. چارلز اینڈ کیتھ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہے میرے خیال سے یہ کہیں باہر کی ہے, چائنیز ہے کہ کورین یہ ہے برانڈ, مجھے نہیں پتہ, آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, تو غلط بیانی نہیں کروں گی. لیکن یہ کہ ان کے پاس سمارٹ جوتے ملتے ہیں اور اچھے بیگز ملتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھ رہے تھے, کچھ مجھے بند جوتا چاہیے تھا, سردیاں آ گئیں اور میرے سارے جوتے وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ کینیڈا میں. تو علینا کو تو میں نے کہا ہے میرا ایک یار جوتا لے آنا, موکسن لے آنا میرا ایک. تو جب تک وہ نہیں آتی میں نے کہا اپنے لیے ایک بند جوتا لے لیتی ہوں, لیکن میرے پسند کے مطابق کوئی بھی نہیں تھا. اور مطلب یا تو بالکل ہی فلیٹ تھے یا پھر بالکل ہی جو تھا نا لمبی ہیلز تھی. تو مجھے چاہیے تھا اس طرح جس میں میں آرام سے گھوم پھر سکوں اور آنے جانے کے لیے نا کہیں. ایکسکیوز می. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ایک موسیانو, پتہ نہیں موسیان ہے کہ موسیانو, یہاں پہ ہم لوگ آئے. یہاں پہ بھی اچھے خاصے ان کے پاس جوتے وغیرہ تھے. اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز آپ کو دستیاب ہے, کہیں سے باہر سے منگوانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بیگ جو تھے نا سارے ڈوپس تھے, اچھے ڈیزائنرز کے نا. کوئی ہرمس کا ڈوپ تھا تو کوئی ویلنٹینو کا تھا. تو ڈوپس مطلب جو آپ اس طرح کا بناتے ہیں لیکن اس کے اوپر لوگو نہیں ہوتا, کیونکہ اگر لوگو تو وہ ریپلیکا ہو جاتا ہے پھر. تو بس یہاں پہ بھی ہم لوگ جوتے ہی دیکھ رہے تھے. پھر زارا یہ دکھائی دی, کہتی ہے یہ اس کا کسی کا ڈوپ ہے. تو بتایا اس نے میرے, ہاں جوٹد لیبر کا کہہ رہی تھی ڈوپ ہے, اور یہ 35,000 کا تھا. میں نے کہا 35,000 میں کوئی وہ نہ بندہ لے لے, لیکن اگر آپ جوٹد لیبر دیکھیں تو وہ 10 لاکھ کا کہ 15 لاکھ کا یہ والا پرس ہے جو اس نے ہاتھ پر اٹھایا ہوا تھا. پھر یہاں پہ جوتے ڈفرینٹ نگوں والے بھی تھے, پلین بھی تھے. اور بس یہاں پہ پھر ہم لوگ پھر رہے ہیں, جوس اسٹیشن کی طرف آئے. جوس اسٹیشن سے پہلے تو سوچا کہ کچھ لے لیں پینے والا, لیکن اس دن میری بیماری کی شروعات ہو چکی تو میرے گلے میں کافی خراش تھی. پھر یہاں پہ ہم کارپیٹ دیکھنے لگے. ان کے پاس بہت خوبصورت لیکن بہت زیادہ ایکسپینسو کارپیٹس تھے. چھوٹا سا کارپیٹ بھی جو تھا نا 3.5-4 لاکھ روپے سے کم کا نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے ہینڈ ووون ہے, اور کوئی بخارا کے تھے تو کوئی سمرقند کا تھا تو کوئی ایرانی تھا تو کوئی افغانی تھا. یہ والا یہ دیکھیں یہ 3.5 لاکھ کا اتنا چھوٹا سا پیس, لیکن یہ کہ پورا ریشم کا بنا ہوا تھا. یہ چیز خود بتا رہی تھی کہ میں بڑی خوبصورت اور بڑی مہنگی چیز ہوں. پھر یہاں پہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا, یہاں پہ ایک انہوں نے کیاسک لگایا ہوا تھا جس میں ایکسکیوز می یہ سارے ڈرائی فروٹس ہیں. اور ڈرائی فروٹس تو ہیں لیکن ان کی جو بوریاں تھیں نا یہ بڑی اسمارٹ. تو انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو اینڈ بائے.